بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، ہم انبیاء کی کہانیوں کے سلسلے میں ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سنا رہے تھے، اور آپ کو بہت انتظار ہوگا کہ اب آگے کیا ہوا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور باقی بھائی جو ہیں وہ واپس کنعان چلے گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب پہنچے سارے بھائی، اور انہوں نے وہاں پر جا کر ساری حالت بتائی کہ کیسے بنیامین نے چوری کر لی، اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام بولے ہرگز نہیں، بنیامین چوری نہیں کر سکتے، یہ تم اپنے ہی دل سے باتیں بنا لی ہیں تم نے، تو بہرکیف میں صبر کرتا ہوں، اس سے پہلے جیسے میں نے یوسف کے معاملے میں صبر کیا، اب اس کے اس بھائی کے معاملے میں میں صبر کر لیتا ہوں۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ آپ کو تو ہمارا یقین نہیں آئے گا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا، اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے دوسرے بھائی ایک وہاں پر رہ گئے ہیں تاکہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو اور آپ کو بھی یقین آئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی بات کہی، اور انہیں ایک دفعہ پھر کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم واپس جاؤ اور یوسف کو بھی تلاش کرو اور اس کے بھائی بنیامین کو بھی تلاش کرو۔ اب جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لیا تو وہ پھر بھڑک اٹھے اور کہنے لگے آپ کو تو یوسف ہی نہیں بھولتے، آپ تو اب بھی انہیں زندہ تصور کرتے ہیں۔ تو اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ایک نیک امید رکھنی چاہیے، اور آپ جائیں اور یوسف کو بھی تلاش کریں اور بنیامین کو بھی تلاش کریں۔ تو کچھ یہ تو نہیں ہوا کہ وہ فوراً ہی واپس پلٹ گئے ہوں، لگتا یہ ہے کہ غلہ جو تھا وہ جلدی ختم ہو گیا، کیونکہ ارد گرد کے علاقے میں اس وقت آخری سال چل رہے تھے قحط کے، اور غلہ جو تھا وہ کہیں بھی نہیں تھا سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت جو تھی وہ لوگوں کو غلہ دیتی تھی، اور لوگ انہی کی طرف جاتے تھے اور غلہ وہاں پر خرید کر لاتے تھے۔ تو جب بالکل غلہ ختم ہو گیا تو پھر بھائیوں نے ارادہ کیا کہ وہ جائیں اور دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جائیں۔ تو جب وہ پہنچے وہاں پر، اب ظاہر ہے کہ وہاں بنیامین پہلے سے موجود ہیں، اور ان کے ایک بھائی وہاں پر رہ گئے تھے وہ بھی موجود ہیں، اور ان لوگوں کا غلہ بالکل ختم تھا، اور وہ خاصی غربت کے عالم میں اور بہت ایسی حالت میں وہاں پر پہنچے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کو دیکھ کر بہت ترس آیا، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہمیں غلہ دیں، اور ہمارے باپ کی بھی حالت کوئی اچھی نہیں ہے، اور ہم لوگ بھی بہت زیادہ اس حالت میں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ان کی یہ حالت دیکھ کر اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کو اس طریقے سے درخواست کرتے ہوئے دیکھا، اپنے والد محترم کا نام سنا اور ان کی حالت بھی دیکھی، تو پھر وہ ضبط نہ کر سکے، اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ یوسف کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا نام لیا تو ان کے بھائی چونکے، وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یوسف زندہ ہوں گے۔ ان کے خیال میں تو انہوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، اور وہ یا تو ختم ہو چکے ہوں گے یا پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ تو اب انہوں نے غور سے جب دیکھا تو انہوں نے بھی پہچان لیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ تب حضرت یوسف نے کہا کہ ہاں، یہ میرا بھائی ہے اور میں یوسف ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے تو بہت شرمندگی کا آپ تصور ہی کریں کہ جو ان پر طاری ہوا ہوگا، خوف ان پر طاری ہوا ہوگا، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا ہم اس سے پہلے خود یوسف کو کیا کہہ چکے ہیں کہ اس کا بھائی بھی چوری کرتا ہوگا۔ اب ان کو ایک ایک کر کے اپنے سارے جرائم یاد آئے، اور آئے بھی کن کے سامنے؟ جو اس وقت بادشاہ وقت ہے، جو اس وقت جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پر بھی ان کو زیادہ شرمندگی کا شکار ہونے نہیں دیا، اور انہیں کہا کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، آج تم آزاد ہو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ یاد رکھیے
کہ اگر ہم نے کسی سے زیادتی کی ہو، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہو، تو ایک جرم تو بندہ اس بندے کے ساتھ کرتا ہے نا جس کا آپ نے حق مارا، جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، جس کے ساتھ جھوٹ بولا، جس کو دکھ پہنچایا، جس کو ہم نے نقصان پہنچایا، یہ تو اس بندے کے ساتھ ہمارے جرم کا معاملہ ہے۔ ایک جرم اللہ کا حکم نہ ماننے کا بھی اس میں ہوتا ہے کہ اللہ تو حکم دیتا ہے نا ہمیں کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، تو بندہ تو ناراض ہوتا ہی ہے جس کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں، پھر اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ دو جرم ہو جاتے ہیں، ایک اللہ کی نافرمانی کا جرم، ایک اس بندے کے ساتھ کیے گئے برے کام کا جرم۔ تو وہ بندے نے تو معاف کر دیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے تو معاف کر دیا، اللہ کے حکم کو نہ ماننے کا جو انہوں نے جرم کیا تھا اس کی معافی تو انہیں ماننی تھی نا، اور اس کی معافی اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں نے تو معاف کر دیا ہے آپ کو، لیکن اللہ کی حکم دلی کر کے جو آپ نے جرم کیا ہے، جو آپ نے گناہ کیا ہے، اس کی معافی آپ اللہ ہی سے مانگیں۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ ظاہر ہے انہوں نے ضرور اللہ سے معافی مانگی ہوگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اعلان کر ہی دیا تھا کہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے ان سے کہا کہ آپ جائیے آپ اور والد محترم کو اور اپنی والدہ کو میرے سامنے لائیں، میرے پاس لائیں، اور ان کو عزت سے میں یہاں پر وصول کروں گا۔ اور پھر انہوں نے اپنا کرتا اتارا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اپنا کرتا اتارا اور انہیں کہا، ظاہر ہے کہ انہوں نے بتایا کرتا اتارا کیونکہ بھائیوں نے بتا دیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں، ان کی بینائی وہ نہیں رہی۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ آج تو ہماری بڑھاپے میں آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں تو ہم اینک لگا لیتے ہیں، اس سے ہم بالکل درست دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس زمانے میں اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، اور اگر کوئی آدمی کو آنکھوں کی بیماری ہے، اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ آپ کو یاد کر کے بہت دکھی ہوتے ہیں، بہت انہوں نے آپ کو مس کیا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ظاہر ہے کہ روتے بھی ہوں گے، تو اس سے ان کی بینائی کو بہت فرق پڑ چکا تھا، تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنا کرتا دیا کہ آپ ان کو یہ دیں گے تو ایک تو ان کو یقین آ جائے گا کہ یوسف زندہ ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ برکت دے گا اور ان کی بینائی بھی لوٹ آئے گی۔ تو کرتا انہوں نے دے دیا۔ اب یہ بھائی بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں معاف کر دیا گیا ہے، اور اب ظاہر ہے کہ ایک دوسری ان کو خوشی ہوگی کہ اب ہم بادشاہ جو ہیں ان کے بھائی بن گئے ہیں، اور ہم بالکل شاہی خاندان بن گئے ہیں، تو ظاہر خوش ہوئے ہوں گے۔ اور وہ پھر گئے واپس، اور جا کر انہوں نے سارا کچھ بتایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ظاہر ہے کہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے ابھی جب یہ قافلہ بھی پہنچا نہیں تھا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ پیغمبر تھے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو بتا دیا ہو یہ ساری صورتحال، اور اتنی بڑی خوشخبری کا وہ انتظار کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی یہ خوشخبری دے دی ہو۔ اور اب جب وہ بھائی ان کے بیٹے وہاں پر پہنچے تو انہوں نے سب کچھ ان کو بتایا، اور وہ بہت خوش ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی نصیحت کے مطابق انہوں نے اپنے سارے خاندان کو ساتھ لیا، اور وہ وہاں سے چلے اور پھر واپس مصر آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا خود استقبال کیا، اور پھر ان کو اپنے دربار میں بٹھایا۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے، ایک فرما روا، ایک حکمران ہونے کی حیثیت سے وہ بیٹھے، ظاہر بادشاہ بھی دوسرے جو تھے جنہوں نے اپنا سارا کچھ ان کے سپرد کر دیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کوئی بادشاہ نہیں، وزیر اعظم کے عہدے پر تھے، اور دوسرے بادشاہ جو ظاہر ان پر ایمان لا چکے تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت ایک طرح سے سب سے اونچے عہدے پر تھے۔ تو اس کیفیت میں جیسے درباروں میں اس زمانے کا ایک رواج تھا کہ بادشاہ کے سامنے جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے اس کے سامنے لوگ جھکتے ہیں، تو اس وقت پھر ان کے بھائی بھی، درباری بھی، اور وہ بھی احتراماً جھکے، اور اس زمانے میں اس کو سجدہ کرنا کہتے تھے۔ وہ اس طرح کا سجدہ تو نہیں ہوتا تھا جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کہتے ہیں، لیکن جھک کر تعظیم کرنے کی ایک روایت ان زمانے میں تھی، تو یہ جھکے۔ تو پھر
حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا وہ خواب یاد آیا کہ جو انہوں نے دیکھا تھا کہ کیسے انہوں نے 11 ستاروں اور ایک سورج اور ایک چاند کو اپنے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو گویا وہ خواب جو انہوں نے بچپن میں دیکھا اور اپنے والد محترم کو سنایا تھا، اس کی تعبیر مکمل ہو گئی اور ان کو یاد آ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی تھی کہ ایسا آنے والے وقت میں ہونے والا ہے۔ تو یوں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب جو ہے اس کی تعبیر ان کی تعبیر ان کو مل گئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر رہے اور مصر میں اپنی باقی زندگی انہوں نے وہیں پر گزاری، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خاندان تھا وہ اس شہر کے پاس ایک علاقہ جس کو جشن کہتے تھے وہاں پر ان کو بسایا گیا تاکہ ان کی جو تہذیب اور تمدن ہے وہ برقرار رہے اپنی اصلی حالت پر، اور ان کے اوپر مصر کی دوسری جو شہری زندگی کے آثار ہیں وہ زیادہ اثر انداز نہ ہوں۔ تو پھر اگلے چند سالوں تک جب تک حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کو زندگی دی، آپ مصر ہی میں رہے اور بہت اچھے طریقے سے نیک بادشاہ کے حیثیت سے انہوں نے مصر پر حکمرانی کی اور اللہ کے پیغام کو بھی اس علاقے میں بہت اچھی طرح سے پھیلایا۔ اچھا، اور آپ کو ہم نے جیسے کہ اس کہانی کے آغاز میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص قرار دیا ہے اور اسے کہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی سبق آموز قصہ ہے، تو یہ کس لحاظ سے باقی پیغمبروں کی کہانیوں سے سب سے ممتاز ہے اور اس میں ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسے مکمل طور پر طویل قصے کے طور پر قرآن مجید میں جگہ دی۔ تو اصل میں یہ ہوا یہ تھا کہ یہودیوں کے کہنے پر، کفار مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائش کی تھی کہ یہ کہا تھا ایک امتحان کی، ایک آزمائش کی خاطر کہ آپ بتائیں کہ مصر میں بنی اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب کا خاندان کیسے آیا۔ اب اس قصے سے لگتا یہ ہے کہ اس زمانے کے جو عرب کے لوگ تھے وہ واقف نہیں تھے، تو ان کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ سارا قصہ بتا دیا، اور اس قصے میں ان کو یہ بھی نظر آیا، ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پیشین گوئی کر دی کہ اے عرب والو، اے قریش کے لوگوں، جس طریقے سے تم اپنے اس بھائی اور اس پیغمبر کے ساتھ سلوک کر رہے ہو، ایسا ہی سلوک یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا تھا، اور پھر انہوں نے صبر کیا، انہوں نے اپنا سچا راستہ نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کون سا رتبہ دیا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے یوسف کے بھائی شرمندہ ہوئے اور ان کو ماننا پڑا کہ غلطی ہماری تھی اور یوسف سچے تھے، اسی طرح ایک وقت آنے والا ہے کہ جب تم بھی اپنی غلطی کو مانو گے اور یوسف کی طرح محمد بھی شاد و آباد ہوں گے اور کامیاب ہوں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہی جملہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بولا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کو، قریش کے لوگوں کو یہی جملہ بولا اور کہا اور فرمایا کہ جس طریقے سے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، میں بھی آج تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو یہ جملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی بولا تھا۔ تو اس قصے میں نہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچا ہونے کا ثبوت دیا، اسی طریقے سے آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت بھی دی کہ یوسف کی طرح آپ بھی کامیاب ہونے والے ہیں اور کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ اور اگلے قصے تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس وقت کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔